مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں کیونکہ ہمارے عروج اور زوال کا جو سبب ہے نا وہ قرآن پاک ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن کو تھاما، اللہ نے دنیا کی امامت ان کے قدموں میں رکھ دی اور ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اس لیے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج کتنے بیٹھے ہیں کہ جن کے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے؟ سوچنا چاہیے۔ آج ہم نے آفس کی فائلیں تو سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، گاڑی کے کاغذات تو ہر مہینے بیٹھ کے صاف کرتے ہیں کہ خراب نہ ہو جائے، گھر کی فائل کو ہم کتنا سنبھال کے دراز میں رکھا ہوا ہے کہ بارش ہو رہی ہے کہ خراب نہ ہو جائے، ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں، لیکن گھر میں قرآن پاک بھی تو موجود ہے، کبھی اسے بھی اٹھا کے دیکھنا چاہیے کہ غلاف پہ مٹی تو نہیں لگ گئی ہے۔ ہم کتنا قرآن سے پیار کرتے ہیں، کتنے بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہر شخص کہتا ہے کوئی رزق کا وظیفہ بتا دیں جس سے رزق میں برکت ہو جائے، تو یہ بزرگوں نے ہمیں وظیفہ دیا ہے صبح اٹھ کر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ آج ہمارے ہاں فجر 11 بجے ہوتی ہے تو صبح کیسے ہوگی؟ اپنے بزرگوں کی طرف دھیان کریں، غور کریں۔ ہمارے پہلے بزرگ گھر میں کمانے والا ایک شخص ہوتا تھا لیکن اس وقت تنگی نہیں آتی تھی، آج پورا گھر کما رہا ہے، پورے گھر کے افراد، ہر ایک کی اپنی اپنی تنخواہ ہے، مہینہ بعد میں ختم ہوتا ہے، پیسے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سے برکت چلی گئی ہے کیونکہ اب جھوٹ پر بزنس ہوتا ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اگر ہمارے گھروں میں آج وہی ماحول ہو جائے کہ ہمارے بزرگ جب فجر پڑھ کے آتے تھے تو سب سے پہلے فجر کے بعد پورا گھر قرآن پاک کی تلاوت سے گونجتا تھا، اور آج ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے بچوں کو انگلش پڑھانے کے لیے، کیمسٹری پڑھانے کے لیے، فزکس کے لیے، ہم اسی معاشرے میں ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم کتنے ٹیچر تلاش کرتے ہیں؟ جی کوئی اچھا ٹیچر ہے آپ کی نظر میں انگلش کا؟ وہ کہتے ہیں یہ بڑا مہنگا ہے۔ کوئی بات نہیں جی، بچے کو ہم نے پڑھانا ہے تاکہ اس کی انگلش اچھی ہو جائے۔ کیمسٹری کا کوئی ٹیچر آپ کی نظر میں ہے، اس کی فیس بہت زیادہ ہے، کوئی بات نہیں، ہم ایئر کر سکتے ہیں۔ تو ہم دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں خرچ کرتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن اچھا پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ ہمارے بچے قرآن جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ آج اگر کہیں آپ سوئم کی محفل میں چلے جائیں تو اس میں اگر مثال دے رہا ہوں 500 لوگ اگر موجود ہوں، ان میں سے 30 لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور باقی جتنے 470 ہیں وہ ایک طرف چیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا، آپ نے سپارہ کیوں نہیں پڑھا؟ سارے چیوں پہ بیٹھے ہیں، تو ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو سوچنا چاہیے میرے نوجوان بھائیوں، ہم اپنے دوستوں کے اپنے موبائل جو ہیں رات کو اٹھ کر بھی فیس بک چیک کرتے رہتے ہیں، واٹس ایپ کو کئی بار دیکھ کے پھر ہم سوتے ہیں، کہیں ہمارے دوست کا کوئی میسج تو نہیں آیا، کہیں کوئی میسج کوئی پیغام تو نہیں آیا۔ اتنی طلب ہوتی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر موبائل چیک کیا جاتا ہے۔ کبھی تو آپ علماء کے پاس آ کر بیٹھیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں قرآن پاک کو آئے ہوئے، کوئی ہمیں بتائے تو صحیح اگر آپ کے اندر یہ طلب اور شوق ہو کہ میرے رب نے ہم سے کیا کلام کیا ہے، میرے رب نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ آپ عالم صاحب کے پاس آ کر بیٹھیں کہ حضرت مجھے ایک آیت کا ترجمہ تو بتائیں، میرے رب نے ہم سے کیا گفتگو فرمائی ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، قرآن سمجھنا تو دور، ہم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آج سب کے گھروں پر قرآن موجود ہے، یا تو ہم نے رکھ دیا اپنی بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے، یا تو ہم نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے کہ گھر میں برکت رہے گی، گھر کے اندر مصیبتیں نہیں آئیں گی، یا ہم نے رکھ دیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف تعویذ کے لیے کام آتا ہے کہ جب انسان کوئی مرنے والا ہوتا ہے نا اور پھر جا کے پوچھتے ہیں علامہ صاحب، حضرت صاحب وہ میرے بابا کی جو ہے وہ روح نہیں نکل رہی ہے، کوئی ایسا عمل کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ جا کے سورہ یاسین شریف پڑھ لیں اور انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا، اس سے روح نکل جاتی ہے آسانی کے ساتھ، اور پھر انسان یہ علامہ اقبال اس بات پر کہتے ہیں کہ او نوجوان تو نے اگر قرآن سے سیکھا ہے تو مرنے کا علاج سیکھا ہے، کاش کہ تو نے قرآن سے جینا سیکھا ہوتا کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ ہم نے قرآن کو رکھ دیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جو مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں پہلی چیز بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرمائے۔ صبح اٹھ کر 2-3 آیتیں پڑھ لیا کریں، اگر اتنا ٹائم نہیں ملتا تو ایک آیت اور اس کا تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیا کریں کہ میرا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، پھر دیکھیں رزق میں کیسے برکت ہوتی ہے۔